بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرو ابن سعد روز عاشور بوقت عصر سیدنا امام حسین کا سر مبارک خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کی تحویل میں دیا اور دوسرے شہدائے کربلا کے سرہائے مبارکہ شمر اور قیس کی سرکردگی میں ابن زیاد کوفہ کو روانہ کر دیے۔ عمرو بن سعد خود 11 محرم الحرام کو پچھلے پہر کو روانہ ہوا۔ اس کے اور اس کی فوجوں کے چلے جانے کے بعد کربلا میں شہدائے کربلا کی لاشیں اور سید الشہداء امام علی مقام کی لاش مبارکہ جو کہ کفن و دفن کے بغیر خاک و خون میں پڑی ہوئی تھی، کربلا کے نزدیک کی بستی غافریہ وغیرہ کے لوگوں نے اسے شناخت کیا اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کی اور تکریم کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح دیگر شہدائے کربلا پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کی تجویز و تکفین کر دی گئی۔ یہ واقعہ 12 محرم الحرام کا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو عین اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت کربلا میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے قریب ہی شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا اور آپ کے خاندان کے دیگر شہداء اور اصحاب و احباب کی لاشیں مبارکہ کو اکٹھا کر کے ان کے قریب ایک بڑی قبر کو ان کا دفن کر دیا گیا۔ جہاں تک سر اقدس عام علی مقام کی بات ہے تو آپ کے ساتھ 16 نفوس قدسیہ کے سرائے مبارکہ کو یزید پلیت کے پاس دمشق بھجوایا گیا تھا، جن کو دمشق کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن امام علی مقام کے سر کو یزید نے اپنے خزانے میں کسی صندوق میں بند کر رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آخر جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس کو اس عمل کا انکشاف ہوا کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس خزانے کے صندوق میں موجود ہے۔ جب اس صندوق میں سر انور کو دیکھا گیا تو اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ کچھ عرصہ اس نے اس سر انور کو پاس رکھا اور پھر اسے دمشق اقلان بھیج دیا، جہاں بدر جلال نے جو ایک خلیفہ کا وزیر اعظم تھا، جب اقلان پر قبضہ کیا تو اس نے سر اقدس کو نکال کر اس کی زیارت کی اور پھر ایک جگہ سے صندوق میں رکھ کر اس پر بڑی عالیشان عمارت بنا دی، جسے تاریخ میں مشہد بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 484 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی تھی۔ پھر جب 548 ہجری میں عیسائیوں کا اقلان پر تسلط ہوا تو عقیدت مند مسلمانوں نے سر مبارک والا صندوق اس عمارت سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ ایک مشہور سیاح علامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارک کو قصر زمرد میں رکھا گیا تھا، پھر فرمان شاہی کے مطابق ایک خوشنما گنبد بنایا گیا اور سر اقدس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا تو آپ نے قاہرہ میں مدارس عربیہ بنوائے اور مشہد عالی کے قریب ایک مدرسے کی تعمیر کی بنیاد رکھی جہاں علامہ بحالی کو صبر مدرس مقرر کیا گیا۔ یہ واقعہ 567 ہجری کا ہے۔ 570 ہجری میں معین الدین شیخ الشیوخ نے مشہد کے پاس کئی حجرے تعمیر کیے اور 620 ہجری میں ابن یحییٰ ابن ناصر عسکری ابو القاسم نے مشہد کو بہت زینت دی اور ایک نہایت ہی بلند منارہ تعمیر کیا، لیکن 646 ہجری میں مشہد کے بیرونی حصے میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے اس کی دوبارہ مرمت کی گئی۔ پھر 726 ہجری میں یہاں ابن بطوطہ بھی آیا تو اس نے بھی اپنے سفر نامے میں مشہد امام کا ذکر کیا ہے۔ 737 ہجری میں خالد بن عیسیٰ البادی آئے تو وہ لکھتے ہیں کہ محرابوں میں شیشے، فانوس، نفیس ترین قندیل، نور فشاں لگے ہوئے تھے۔ یوں ہی ہر زمانے میں والیان مصر اس کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر 1115 ہجری میں امیر حسن ابان
جلگی نے اس کی توسیع اور چوبے آب نوشی کا خوشنما تابوت بنایا اور اس پر سنہری کام کرایا۔ پھر اس تابوت پر سبز ہریا چڑھایا گیا۔ 1204 ہجری میں اس کی اور توسیع کی گئی۔ پھر عباس پاشا نے آ کر مشہد کو مزید خوبصورت کیا اور اس کی توسیع کی۔ اس کے بعد اسماعیل پاشا نے استنبول سے عمارتی سامان منگوا کر مشہد کو اور اعلیٰ قسم کی تزئین سے آراستہ کیا۔ یہ تعمیر و آرائش کا سلسلہ 1321 تک درجہ بدرجہ چلتا رہا۔ پھر شیخ محمود آئے تو آپ واحد شخص ہیں جو کہ شاید آخری شخص ہیں جنہوں نے اندرونی تابوت کھول کر سر اقدس امام عالی مقام علیہ السلام دیکھا اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے اس کی زیارت کی۔ یہ آج سے تقریباً 125 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی اس وقت جب تابوت سر اقدس امام عالی مقام آخری مرتبہ کھولا گیا تو آپ کی شہادت کو تقریباً 1300 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ جب آخری مرتبہ لوگوں نے سر اقدس امام عالی مقام کی زیارت کی، اس وقت بھی سر اقدس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ یہ مشہد حسین علیہ السلام قاہرہ میں جامع ازہر کی عمارت کے شمالی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، جو آج بھی مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور اور جانا جاتا ہے۔ دن رات لوگوں کی ایک کثیر تعداد اور قاری و حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہر وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور فیض و برکات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، معروف تاریخ دان حافظ ابن کثیر علیہ نے سر امام علی مقام کے متعلق 3 مختلف طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ اول کہ سر امام علی مقام کو نائب مدینہ عمر بن سعید کو بھجوا دیا گیا تھا، جو کہ اس نے جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے دوسری روایت ابن ابی دنیا کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جس کے مطابق یزید نے آپ کا سر مبارک خزانے میں رکھوا دیا تھا، یہاں تک کہ جب یہ مرا تو سر اقدس کو خزانے سے نکال کر دمشق کے شہر میں باب الفرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا، مگر یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ ایک تیسری روایت امام ابن عساکر نے یزید کی داعیہ کے حالات میں نقل کی ہے، یعنی جب سر اقدس کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بطور مثال یہ شعر پڑھا تھا: کاش میرے شیوخ بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزرج کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ میں پھر اس نے سر اقدس کو دمشق میں 3 دن تک نصب کیے رکھا اور پھر وہاں سے اٹھا کر اسلحہ خانہ میں رکھ دیا، یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا تو اس نے سر اقدس کو وہاں سے نکلوا دیا اور اسے کفن دیا اور خوشبو لگائی اور اس کی نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ لیکن جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس روایت کی راویہ یعنی یزید کی داعیہ بنی امیہ کی حکومت کے بعد تک زندہ رہیں اور 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی۔ حافظ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ فاطمیوں میں 400 ہجری کے قبل سے لے کر 660 ہجری کے بعد تک دیار مصر پر قبضہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیار مصر میں پہنچا اور اسے وہاں دفن کیا گیا، جہاں 500 ہجری کے بعد ایک مزار بنایا گیا تھا جو کہ آج تک اسی نام سے مصر میں مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کئی اہل علم و عالمہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس سے ان کا مقصد نسبت شریف کے دعویٰ کا بطلان کو چھپانا ہے اور وہ اس میں چھوٹے اور خائن ہیں۔ دوستو، ان تینوں روایات اور ان میں پائے جانے والے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ سر اقدس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہد حسین مصر میں ہے،
لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام و انصرام حکومت وقت کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور وہاں ہر وقت زائرین عقیدت مندگان کی ایک بڑی تعداد حاضری کے لیے موجود رہتی ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کے صدقے ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور چینل کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔